अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर बल्ले के निशान के खिलाफ जो है वो समाअत होती रही। अलबत्ता उसका फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़िलहाल जो है उसका फैसला फ़ाइनल नहीं सुनाया गया है। लेकिन उससे पहले जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कल मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौहर खान, उनने टिकट जो है वो इमरान खान की मुशावरत से जो है अपने कैंडिडेट्स में तकसीम कर दिए हैं, सूबाई की और नेशनल असेंबली की। लेकिन इस टिकट्स के हवाले से सिर्फ जो शुरू में खबर आई थी हमारे पास वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट्स जारी किए हैं वो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसने बल्ले के निशान को बहाल किया था और हिदायत जारी की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वापस ना लिया जाए और वो ये उनका हक है और हक उनको दिया जाए। और ये भी हिदायत की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपने वेबसाइट पर भी इस निशान को जो है वो तहरीक इंसाफ का निशान जाहिर करे। बहरहाल इस केस को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया और वहां पर जो उनकी दरख्वास्त की समाअत जारी रही, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना प्लान बी और प्लान सी जो जाहिर किया था उसके हवाले से मैं आज आपसे ख़ास बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं तमाम तर इस मामलात का जो है वो एक पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो उम्मीदवारान को टिकट्स जारी किए थे वो दो तरह के टिकट्स थे, और दो तरह के टिकट्स और साथ में एक जो है वो एफिडेविट और कागज़ भी था जो अपने आरओस और डीआरओस जो उनके मुतल्लिका हलकों में बैठे हैं उनको जमा करवाने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला जो टिकट जारी किया था अपने उम्मीदवार को वो बल्ले का निशान, और दूसरा जो था वो बल्लेबाज का निशान था। और बल्लेबाज क्या चीज़ है और ये कौन सी पार्टी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ये पार्टी है। 2012 में ये पार्टी बनी थी और इसके पार्टी के जो सरबराह हैं वो इंसाफ नज़रियाती के जो सरबराह हैं वो अख्तर इकबाल डार साहब हैं। और अख्तर इकबाल डार साहब ने 2012 में मार्च 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार की थी, ये इल्ज़ाम लगाकर कि वो उस वक़्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से वो नज़रअंदाज किए गए थे। और उससे पहले भी ये बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर और उसके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, उसके अलावा मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रह चुके थे। बहरहाल उनकी अपनी ये एक अलहदगी थी और अलहदा होने से उसी साल जो है मार्च 2012 में अपनी एक नई पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड करवा ली थी और ये पार्टी का नाम रखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा एक रजिस्टर्ड पार्टी है और जिसका निशान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलॉट किया था बल्लेबाज। लेकिन इस पार्टी के ग्राउंड्स जो हैं वो रूट्स अवाम में ना होने की वजह से, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स में तो रजिस्टर्ड है एक ऑफिशियली तौर पर, लेकिन ये ग्राउंड में कहीं नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब जो है एक अजीब व गरीब सिचुएशन अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जो आपस में मुआहिदा हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, और उस पर भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वो MOU क्या है या उसकी कितनी जो है वो कानूनी और आइनी वक़्त है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो तरह की टिकट्स जो हैं उनके उम्मीदवारान को इशू की गई थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो बल्लेबाज निशान है उनके निशान पर अलॉट की गई। तीसरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को एक खाली जो है एफिडेविट दिया गया था, और वो ये एफिडेविट था कि अपने आरओस और डीआरओस के पास जाकर ये जमा कराएंगे कि, और उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो अलहदगी अख्तियार कर रहा हूँ, आज से मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अब जो मेरा टिकट है, अब जो मेरी वाबस्तगी होगी सियासी तौर पर वो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से, यानी कि बल्लेबाज के निशान से। ये एक मास्टर स्ट्रोक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन उसके बाद जितनी भी ये टिकट्स जमा हो गई और जिन जिन उम्मीदवारान को ये टिकट्स इशू किए गए थे उनको निशान जो अलॉट किया गया था वो बल्लेबाज का निशान अलॉट किया गया था, और उसके साथ साथ जो है उनको एक एफिडेविट जो है वो बयान हल्फी भी जमा करवाया गया था। कैसे हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस को आगे जाने देता या इसके खिलाफ जो है कोई
چارہ جوئی اختیار نہ کرتا، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کا خالصاً ایک ہی مقصد ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ڈچ کرنا ہے، تحریک انصاف کو الیکشن پروسیس سے جو ہے وہ باہر نکالنا ہے۔ لیکن اس لیے ان نے جو ہے ایک اعتراض اٹھایا، اور متعلقہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں، اور ہینڈلرز بھی ایکٹیو ہو گئے دوبارہ سے، اور انہوں نے جو ہے وہ اختر اقبال ڈار صاحب جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی مبینہ طور پر کرنا شروع کر دی۔ اور کچھ خبریں جو ہے شام کے بعد جو آنا شروع ہو گئی تھی تازہ ترین، اس میں یہ تھا کہ اختر عثمان ڈار صاحب کو جو ہے وہ بھی ٹریس کیا جا رہا ہے، وہ نہیں ملے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ صاحب جو ہے جیو سے صبح گفتگو کر چکے تھے، اور جیو میں جو ان نے گفتگو کی، اور اس میں جو ہے ان نے جس طرح کے الزامات لگائے وہ وہی الزامات تھے جو مارچ 2012 میں لگائے تھے۔ اور اس کے حوالے سے جب پوچھا گیا تھا اب موجودہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی، اس کے ساتھ آپ کا کوئی الحاق ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، الحاق نہیں ہو سکتا، اور یہ موجودہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی یہ کرپٹ قیادت ہے اور نالائق ہے۔ جب پی ٹی آئی چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کے حوالے سے ان سے بات کی گئی تو ان کا وہ جو جواب دینے سے جو ان نے خاموشی اختیار کی۔ برحال جو اس کے بعد ان کے جو ٹکٹس کے حوالے سے جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو آپ نے کہ جو پارٹی کے ٹکٹس جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو، اور وہ آر اوز اور ڈی آر اوز کے بعد جمع بھی ہو گئے، تو اس پر اختر اقبال ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کی پارٹی کے سمبل جو ہے اور اس کی پارٹی کے نام کے ٹکٹس جو ہیں ان کے امیدواران کو ایشو ہو گئے۔ برحال اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا، اور بعد میں جو ہے ان کی پریس کانفرنس آ گئی، اور پریس کانفرنس میں وہ تمام تر جو چیزیں جو ان کے امیدواران ٹکٹ لے کر جمع کروا چکے تھے اس کے خلاف بھی، اور اس کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ لیکن مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی جو کے سربراہ ہیں اختر عثمان ڈار صاحب، انہوں نے اس ایگریمنٹ کو ایم او یو کو جو ہے وہ مکمل طور پر اڑا کے رکھ دیا ہے، اور اس پر یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں جو ہے یا اس کی بے خبری میں، لا علمی میں ان کے جو ٹکٹس ہیں وہ ان کے امیدواران کو یعنی کہ پی ٹی آئی کے امیدواران کو دیے گئے۔ لیکن بہرحال ایک معاہدہ جو ہے میرے سامنے ہے، یہ میں نے ریسرچ کر کے ایک معاہدہ نکالا ہے، اور اس معاہدے میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس میں سائن ہے، نیچے جو ہیں وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اختر عثمان ڈار صاحب کے بھی سائن ہیں، لیکن البتہ یہاں پر موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوہر خان کے کوئی سائن نہیں ہے، لیکن یہ ایم او یو ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کوئی باقاعدہ جو ہے ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی اتنی وقت بہرحال نہیں ہوتی قانونی اور آئینی طریقے سے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک خفیہ ڈاکومنٹس ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یعنی کہ ایک 2-4 مہینے کا پہلے ڈاکومنٹس ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے درمیان ایک خفیہ جو معاہدہ طے پایا تھا، اور جس میں جو ہے وہ ایک گیو اینڈ ٹیک کی گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو سربراہ ہیں ان نے کچھ جو ٹکٹس ہیں وہ مانگی تھی، سیٹس مانگی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، جس میں ان کا یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ لیکن گڈ اسپرٹ میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کے جو سربراہ ہیں اختر عثمان ڈار صاحب، انہوں نے شاید مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف جو ان کی سابقہ جماعت ہے اس کے سے کوئی اس طرح کے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ ایک اور سازش جو ہے وہ آج ناکام ہو گئی ہے اور بے نقاب ہو گئی۔ ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جیسا فائٹر جو پلیئر ہو گراؤنڈ میں موجود، اور وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ بے نقاب نہ کرے؟ اس سے جتنی مرضی جو ہے آپ ایک پارٹی کو جو ہے وہ ڈچ کرتے جائیں یا اس پارٹی کو جو ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ لگاتے جائیں، لیکن اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے جو امپائرس ہیں، اس کے جو ہینڈلرس ہیں، وہ بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں، اور لوگ اور عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اگر اس طرح کے الحاق کرنا تھا، اگر اس خدشے کے پیش نظر کے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھن جائے گا، تو اس کے پاس بہت سارے اور آپشنز بھی موجود تھے، جس طرح جمشید دستی کا
عوامی راج پارٹی کا ایک بہت بڑا آپشن موجود تھا جو ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو حصہ اپنا سمجھتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے غالباً ان کو ٹکٹس بھی جو ہے وہ مظفر گڑھ سے جو ہے کہ حلقے سے جاری کر دیا گیا۔ ایک بیسٹ آپشن تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ عوامی راج پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے، اگر ان کو اس طرح کا خدشہ ظاہر تھا، جس کی آج جو ہے وہ وٹنس بھی ہو گئی، یعنی ابھی بلے کا نشان مل جائے یا نہ مل جائے تو اس کی وقت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز 8 فروری 2024 کو ڈیو ہیں، تو اب یہ بہت بڑا لمبا پروسیس ہو جائے گا، اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں ہینڈلرز کی وہ کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ جو معاہدہ اور یہ جو ایم او یو سائن کرنے والے لوگ تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گوہر خان اور باقی جتنے بھی لوگ تھے، یہ بہت ہی پڑھے لکھے اور بہت ہی جو ہے قانونی ماہر اور آئین کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کا معاہدہ اور اس طرح کے شخص کو انوالو کرنا اور اس طرح کے شخص پر ٹرسٹ کرنا، تو پھر تو آپ شہزاد اکبر پر جی ٹرسٹ کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک سو کال پولیٹیکل پارٹی بنائی ہوئی ہے جس نے 2012 میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈچ کرنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف جو ہے وہ اتنی بیان بازی کی اور پاکستان تحریک انصاف کو ملائن کیا۔ بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نااہلی ہے اور نالائکی ہوگی اگر اس طرح کے شخص کو جو ہے وہ لا کر سامنے کھڑا کریں اور اس طرح کے شخص کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے الیکشنز کے حوالے سے۔ یہ اس سے بہتر آپشن بھی پاکستان تحریک انصاف کر سکتی تھی۔ بہرحال ایک سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز سسٹم ہے، یہ وہ سرزمین ہے یہ جس پر کوئی آئین جو نہیں ہے، جس پر کوئی قانون نہیں ہے۔ آگے والا لاہ عمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے فی الحال تو الیکشن پروسیس میں جو ہے مشکلات وہ آج شام تک تو مشکل بڑھ چکی تھی، لیکن اس کے لیے ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اس پلیٹ فارم کو نہ استعمال کرتے، ایک خالی پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاتا سمبل بلے کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ جاتا، لیکن وہ ایک امیدوار جس کو آپ ٹکٹ جاری کر رہے ہو وہ یہ بھی ایفیڈیوٹ دے سکتا تھا کہ میں آزاد حیثیت میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہوں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی الحاق نہیں ہے۔ میرے